ویلکم بیک. ہاں آپا آپ بولو, میں تو نہیں آپا نہیں بول رہا, میں خاموش ہوں. ناظرین گرامی میں خاموش ہو گیا, میں خاموش ہوں. میں ہمارا یہ آئٹم تھا کہ کھٹے کہتے تھے ویلکم بیک اور پھر وہ لڑائی ہو جاتی تھی. دیکھیں وہ والی یاد تازہ کرنا, یادیں تازہ. آپ بتائیے اب کیا بولے. میں یہ کہہ رہا تھا ناظرین گرامی کہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, اور آپا ایک اور بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت پیارا سا بچہ. ہاں ایک اعزازی تقریر ہے, کیوٹ سا چھوٹا سا عبد المعیز ان کا نام ہے. ایم ایجوکیشن کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور ان کا موضوع ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. معیز تیار ہیں آپ؟ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. لامتناہی دشتے ریگزار لکودک صحرا, ہر ذرہ زمستانی پہ جلنے اور کنڈوں کا نزول, کہ دانا بھی گرتا ہے تو بھن جاتا ہے صدر علی وقار. کرب و بلا کے ان جلتے ریگستانوں میں کون زیرو ہوگا کہ رن سجانے آ پہنچے؟ کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں, مگر سکینہ کا بابا, بانوائے فارس کا شوہر, نامدان فاطمہ الزہرا کا لالے درخشاں, محمد مصطفیٰ کا بالا, حسین ابن علی, حق و صداقت وفا کی دلیل بن گیا. لاشِ جگر گوشہ بطول, محمد سے وفا کی خاطر تپتی ریت اور جلتے انگاروں پر تڑپ کر بھی یہ صدا پکارتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوہ قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوہ قلم تیرے ہیں. تو پھر دیکھیے صدر علی وقار کہ حضرت بلال محمد سے وفا کی خاطر تپتی ریت اور جلتے انگاروں پر تڑپ کر بھی صدائے احد پکارتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو کبھی حضرت سمیہ اپنا جسم محمد سے وفا کی خاطر دولت کرواتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو کبھی طالبان دین محمدی سے وفا کی خاطر دو سپر پاور کو ان کے حفاریوں سمیت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, اور کبھی ترک روایت نہ کریں گے. شب بیت گئی ہے تو گزر جائے گا دن بھی, ہر لحظہ جو گزری وہ حکایت نہ کریں گے. ہر لحظہ جو گزری وہ حکایت نہ کریں گے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. زبردست زبردست. عابد بھائی ریزلٹ اناؤنسمنٹ. بھائی وہ جو بچے ہیں پارٹیسپینٹس وہ آ جائیں, ذرا یہاں پر آ جائیں. بیٹا آپ چاروں آ جائیے. آپ میرے پاس آ جاؤ, عبد المعیز آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. یہاں بیٹھے, بیٹھ جاؤ. بھائی یہ ایک تحفہ تو اعزازی تحفہ ہے عبد المعیز کے لیے. یہ تحفہ عبد المعیز کو دے رہے ہیں ہم پہلے. ٹھیک ہے عابد بھائی اجازت لے کر. فرسٹ پوزیشن والا. ہاں یہ بیسٹ فلمز کی جانب سے یہ تحفہ دیا جا رہا ہے عبد المعیز کو, اعزازی ہمارے آج کے مقرر ہیں. یہ بچہ بھی فرسٹ پوزیشن والا ہے. ہاں ماشاءاللہ. آپ کیسی تقریر کی آج؟ بہت اچھی ماشاءاللہ. اچھا بہرحال ہمارے پاس دو کوالیفائر ہیں, اور احمد بن ہارون, حیدر علی اور بسمہ خالد کے درمیان مقابلہ ہے. میرے پاس مارکس آپ کے سامنے ہیں 21 اور 20. دو لوگوں کے 20 نمبر ہیں, ایک کے 21 نمبر ہیں. تو وہ 20 میں کیا فرق ہو سکتا ہے وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں. میرے سامنے فرسٹ کوالیفائر کے طور پر حیدر علی, تعلق حیدرآباد سے ہے. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. انہوں نے فرسٹ کوالیفائر کے طور پر نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا. احمد بن ہارون اور بسمہ خالد کے درمیان ہمارے پاس ٹائی ہوا. آپ کا جو ہے وہ احمد بن ہارون کے مارکس جو ہے وہ 20 بنے. آپ کے انداز کے مارکس کم تھے. بسمہ خالد کے جو ہے وہ ریبٹل کے مارکس کم تھے. لیکن یہ کہ جو لاس ہوا احمد بن ہارون کو, وہ بنیادی طور پر اس سینٹنس کا لاس ہوا جس میں 0.5 ہم نے لیس کیا, جس کی وجہ سے بسمہ خالد نے جو ہے وہ ہمارے سیکنڈ کوالیفائی کیا ہے. اور بہت مبارک ہو آپ سب کو, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ نیکسٹ راؤنڈ میں اس سے بہتر پرفارم کریں گے. کامیاب کو جلدی سے دے دیں. میں جلدی
जल्दी से दे रहा का हूँ, तोहफा, ये एक आपके लिए और तोहफा, जो नाकाम भी हुए और तो ये बेस्ट होम्स की जानिब से आपके लिए तोहफा। आप दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन गिरामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, और कहीं नहीं जाएंगे आप। ये मैं दोबारा से हुदूद बांध रहा हूँ कि आपने कहीं नहीं जाना। आबिद भाई बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, शुक्रिया। और नाज़रीन गिरामी, यहाँ एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। नाजरीन, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान मेट्रो टीवी न्यूज़ पे हमारा ये सहरी का प्रोग्राम। आपको कैसा लग रहा है हमें फीडबैक दें, और हम कहते हैं आप हमें फ़ोन किया करें, हमसे बातें करें। खाने पीने का जो अमल होता है वो ख़वातीन का बावर्ची खाना होता है, उसमें काम होते हैं। एक खातून से मैंने पूछा, आप लोग ये जो सहरी के और इसके प्रोग्राम देखते हैं और ये जो वो प्रोग्राम देखते हैं जो ख़वातीन खाना पकाना सिखाती हैं, इसमें खाना सीखते हैं पकाना? कहने लगे जी मैं तो डिज़ाइन देखती हूँ, कौन से कपड़े आज पहने हैं, कौन सा डिज़ाइन चल रहा है। तो मैं हैरान हो गई उस खातून पे कि वो खाने के लिए नहीं, डिज़ाइनिंग के लिए देखती है। तो आइए, हमारे किचन टाइम हो गया। सोनिया जो हैं वो कुछ बना लाई हैं और कुछ बनाएंगी भी, और हमारे अरीब साहब भी वहीं मौजूद है। मोहम्मद अरीब जी आपा, सोनिया की क्या तैयारी है आज की? आपा आज तो पास्ता बन रहा है ना आपा, ऐसा ही है? तो क्या रेसिपी है, क्या चीजें आपा? रोज नई तुम नई आपा आपा जो करते हो ना, नंबर लगा दो, 11 नंबर आपा, 12 नंबर आपा। पहले तो तमाम नाज़रीन को समझ नहीं आता कौन सी आपा से बात रमज़ान में बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपा खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा ये क्या चीजें हैं, क्या बन रहा है आज? पास्ता तो बन रहा है, और फ्लेवर कौन सा है ये जो आप बना रही हैं? ये चिकन पास्ता। अच्छा, चिकन पास्ता है। चिकन पास्ता है। आप बीफ में भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। तो बस ये है इंग्रेडिएंट्स देखें। इसमें ये पास्ता मैं बॉईल करके लेकर आ गई थी। अरे चूल्हा जला दो ताकि जल्दी बन जाए। आपा जल गया चूल्हा? ये चिली फ्लेक्स, नमक, सिरका, और जो है ना ये सोया सॉस, चिली सॉस, और सादा केचप है। हाँ, और ठीक हो गया। ठीक है, आपा शुरू करें बनाना? जी हाँ। बस और कुछ तो तैयार है, बस कुछ तैयार करना है मैंने। वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अब आपको पसंद है पास्ता? जी बिल्कुल, मेरा फिर चाइनीज जितनी डिशें हैं ये मेरी बड़ी फेवरेट है। मैंने कहा ना बहुत जल्दी भी बन जाती हैं, और चूंकि आपा इसमें की वैसे मसाला नहीं होता तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और चूंकि ये भी आपा ने फरमाइश की थी? आपा ने एक चीज ही कर दी थी ना कि वो बस मुझे चाइनीज ऐसा मुझे लग रहा है पसंद मैं है। इनके घर सुबह फोन करके पहले सोनिया को बता देती हूँ। आपा क्या क्या डाल रही है, क्या क्या डाला आपने? ये मैंने पहले चिकन वो किया, मैरिनेट करके रख लिया था इसको, फिर मैंने फ्राई कर लिया चिकन को, और उसके बाद फिर मैंने गाजर डाल दी, इसके बाद फिर शिमला मिर्च। अब ये प्याज में जो है ना ग्रीन ऑनियन जो है मैं बाद में डालूंगी। अच्छा। ताकि गार्निश के वक्त ना। चाइनीज में सब्जियों की कितनी अहमियत है सोनिया? जी हाँ, कटिंग भी ज्यादा, यानी काटती आप हैं या वही आपकी कटिंग जो है? नहीं, मैं काटती हूँ। ऐसा ही है, कटिंग तो आप मैं खुद कर लेती हूँ ना, अब ये तो कर सकती हूँ ना। बड़ा अच्छा जानती है। जी हाँ, मैं आप क्या कपड़ों की समझते हैं, डिजाइनिंग भी वही कर cutting लेती होती हूँ है जो प्लाटों की होती है। जी हाँ, नहीं आपा बिल्कुल कपड़ों की डिजाइनिंग भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ खुद से। जबरदस्त जबरदस्त। फैशन डिजाइनिंग का मैंने किया हुआ है। वैसे मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मुझे पूरी टीम जो मिली है, जो सारे जितने लोग हैं वो हर फन मौला है, हर जगह कोई ना कोई फिट हो जाता है, कोई मसला नहीं। जिंदगी की कामयाबी अरेब यही होती है कि अच्छा, इंसान को सारे काम आना चाहिए। अब मुझे पता चला हुरैरा को कपड़े भी धोने आते हैं हाँ। बगैर वॉशिंग पाउडर के। ये जो है ना रमजान में भी झटपट बना सकते हैं आप ना, फटाफट। और असद को जैसे क्या थाली क्या में आता खा है? लिया, असद को बच्चों को दे दिया, बड़ों को भी। असद तो कपड़े भी अच्छे नहीं पहनता उसको। असद ये भाई, मैं डाल रही हूँ। असद जफर आपको याद किया जा रहा है, आपको पता है? ये मैं डाल रही एक हूँ परेशान चिली हाल गार्लिक। बंदा है, नाम उसका असद है। आपने लाइव कह दिया है, आज असद का तारुफ लाइव करवा दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, इंशाल्लाह जल्द आपको टीम से भी मिलवाएंगे हम, हमारी जो पीछे ये पीसीआर कैसेट में होती है, जो डाल कैमरामैन है ना सारे, ये बहुत खुश हो रहे हैं इस वक्त बेचारे असद की बात सुनने के बाद। इन हसन सबको हैदराबाद से पढ़ते पढ़ते यहाँ आ गया, जाहिर है उसको एक वैसे शिरकत करनी थी एक उसमें। नहीं, तुम भी बहुत अच्छे हो बेटा। है ना? हाँ, ये जो पीसीआर वाले ना, ये बार बार अपनी तारीफें करवाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। एक बच्चा हमें मेट्रो ने दिया है, उसका हर वक्त मुंह चलता रहता है, पता नहीं किस बात पे। मेट्रो ने दिया एक बच्चा? मेट्रो ने एक बच्चा दिया है, छोटा सा, वहाँ बैठा रहता है सोफे पे। कहाँ पर? वहाँ सोफे पे एंट्री जब होती है वहीं बैठा होता है। क्या नाम था उसका? आपका नाम क्या नाम है भाई? उसका नाम क्या है? वो जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर तो हुरैरा भाई हैं। नहीं, हसन हुरैरा के साथ भी एक बंदा है। अल्लाह, एसोसिएट हसन नहीं भाई, हसन को पता है आपको यार, हसन पता है।
عدیل بھائی ارے جو تیار ہو کر بیٹھے رہتے وہ روز تیار ہوتے ہیں اور ایسی چٹپٹی شرٹیں پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. واہ واہ یار ہمارا خربوزے کو دیکھ کے خربوزے نے رنگ پکڑا. دیکھا دیکھی اس نے شروع کیا ہیں کپڑے اچھے پہننا. یقین کریں آپ لوگ کان میں بات کر رہے ہیں اور آپ اور ہم دونوں سے جواب دے رہے ہیں. لوگوں کو کیا پتا کس سے بات کر رہے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے. یہ آگے سے جو جوابات دے رہے ہیں آپ ہمیں تھوڑا جو سا میں تو پریشان آپ کو تبصرہ سنا رہی ہوں, میں کس سے بات کر رہی ہوں. اچھا. میں تو تمہاری طرف دیکھ دیکھ کے بول رہی ہوں. میں کہاں کسی سے بات کر رہی ہوں. آپ سے بات کر رہے ہیں سب. عدیل جو ہے نا عدیل, وہ لگتا ہے روزانہ ایک نئی شرٹ خریدتا ہے اور جس کی لی ہوتی ہے اس کو واپس کر دیتا ہے. اس کے پاس شرٹیں بھائی بات. آج ہریرا نے بھی ماشاءاللہ ایک شرٹ پہنی تھی جو بالکل نئی تھی. بھائی میں تو کچھ بھی کھا لیتا ہوں. اب پاستا بننا شروع ہو گیا اور پاستا جو ہے میں باتیں بنا رہی ہوں, انہوں نے پاستا بنا دیا. چلو بھائی جلدی سے ڈش آؤٹ کر دو. جی کر رہی ہوں. کیونکہ آپا کو جانا ہے JDC کے دسترخوان. آپا کو بھوک لگ رہی ہے بہت زیادہ. آپا کو جانا ہے JDC کے دسترخوان اور ہم یہاں پر تناول کریں گے یہ JDC کے دسترخوان پہ, اور ہم آپ کو یہاں پاستا بنا کے دیکھ کے نکل جائیں گے کیونکہ وہاں ظفر بھائی ہمارا انتظار کرتے ہیں. اور ظفر بھائی جو ہیں وہ اتنی بڑی محفل کراچی میں سجا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار انہیں اور ہمت دے, طاقت دے, صحت تندرستی دے. وہ آج کا روزہ کیسا بھی جا رہے ہیں, وہاں کے دسترخوان بھی دیکھ رہے ہیں. اور کراچی میں موجود سارے JDC کے دسترخوانوں کے علاوہ وہ بلانے والے جو لوگوں نے دسترخوان لگائے, دوستی محبت میں چاہتے ہیں ظفر بھائی آئیں, ان کے لیے بھی افطار اور سحر میں جا رہے ہیں. اور جلدی جلدی سب کے دسترخوانوں میں جاتے ہیں, ان کو محبت اور پیار کے تحفے دیتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو کے کسی اور دسترخوان پہ. اور ہم کراچی کے دسترخوان پہ ان کا انتظار کرتے ہیں. اس وقت وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں دوستو. اور دعا کیجئے پاکستان کو اللہ ایسے ہی بیٹے دے جو کراچی کو, پاکستان کو اور مختلف شہروں کو سجاتے رہیں, ایک دوسرے کے کام آتے رہیں. کیونکہ ابھی ہماری تیاریاں بہت ساری دسترخوان کی ہے, پھر اس کے بعد عید کی بھی ہے. اور دیکھیے عریب جلدی سے سونیا والی ڈش دکھاؤ. آپا بہت زبردست لگ رہی ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا زبردست ہے. ایسے نہیں دیکھو نا, دیدوں کی طرح دیکھ رہے ہو عریب تم تو. آپا یقین کریں بہت لذیذ لگ رہی پیٹ میں درد ہوگا, ایسے نہیں دیکھتے بیٹا. بولو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی, نظر نہیں لگے گی ہے نا. تو ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے عریب نے اور سونیا نے جو ہے ڈش آؤٹ بھی کر دیا ہے پاستا کو. اور چونکہ وقت ہو رہا ہے ہمارا اس وقت جانے کا بھی, تو ہم سونیا کا شکریہ ادا کریں گے, ہم گلیم گیس کا شکریہ ادا کریں گے, انہوں نے بیسٹ ہومز کا شکریہ, PJP ٹریولز کا شکریہ, اور ظفر بھائی گیس جو ہے بہت شاندار تعاون بھی کر رہے ہو, ساتھ دے رہے ہو, ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. سب کا بہت شکریہ. میٹرو نیوز کا شکریہ, سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک پروردگار نے اگر ہمت دی اور زندگی نے ہمیں برقرار رکھا تو انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ اس وقت ایک ایسے پروگرام کا انتظار کریں جو آپ کا بہت پسندیدہ ہے. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب, اور ناظرین گرامی اس سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ ہمارے پورے اس ٹرانسمیشن کی جان ہے اور اس پورے ٹرانسمیشن کی ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف آور ہوتے ہیں, ہم ان سے گفت و شنید کرتے ہیں, اور ایک نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ فاروق صاحب آپ پیش کریں, اور اس کے بعد ہم علماء کرام سے گفت و شنید کریں گے. تیرا حسین میرے آقا شاہکار قدرت کا, تیرا حسن میرے آقا حسن یوسف ہے صدقہ, آقا تیرے خزانے کا, آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا, محبوب نہ غم کرنا سر حشر, تو امت کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر, تو امت کا محشر تو بہانا ہے, تیری شان دکھانے کا.
تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین گرامی ہمارے ساتھ مولانا حافظ عبدالقادر جامع حسن بن ثابت سے موجود ہیں. قبلہ خوش آمدید پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. بخیر عافیت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور عالم دین مفتی شہزاد رضا قادری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بخیر عافیت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ماشاء خیریت سے ٹھیک اللہ ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ناظرین گرامی ایک اور عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. آج مجھ سے پہلے سوال کر لیا آپ نے. اچھا آج کا موضوع میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اصلاح معاشرہ میں معاشرے کی جو اصلاح ہے اس میں علماء کرام کا کیا کردار ہے؟ علماء کرام کس طریقے سے اصلاح کرتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ سے قبلہ میں پوچھوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کردار ہے, کس طریقے سے اصلاح جو ہے وہ کی جا سکتی ہے علماء کرام کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرے کی اصلاح کے اندر اللہ رب العزت نے ہر شخص کے ذمے کچھ نہ کچھ کام لگایا ہے. ایک با اختیار شخص اس شخص کے مقابلے میں اس کی قیمت زیادہ ہے جو بے اختیار ہے. ایک مال والا اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں زیادہ ہے جو فقیر ہے. اسی طرح ایک ان پڑھ کے مقابلے میں اس کی حیثیت زیادہ ہے جو پڑھا لکھا جو عالم ہے. ایک عالم کی معاشرے کے اندر اس کی حیثیت اصلاح کے لحاظ سے ایسی ہے کہ وہ معاشرے کے لیے دینی لحاظ سے وہ دین کے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جیسا لے کر آئے اسے معاشرے تک پہنچانا اور اسی طرح اس دین کو معاشرے کے اندر پھیلانا, معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنا, یہ ایک عالم کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا نامی پہاڑی پر سب کو جمع فرمایا تو آپ نے ایک علاقے کا نہیں سوچا, آپ نے ایک محلے کا نہیں سوچا, ایک قوم کا نہیں سوچا. آپ نے پہلا جو جملہ جو خطاب فرمایا وہ فرمایا یا ایھا الناس, یا ایھا الناس. ایک عالم صرف ایک محلے کے لیے نہیں سوچتا, وہ ایک علاقے کے لیے نہیں سوچتا, وہ سارے عالم کی اصلاح کے لیے سوچتا ہے. اسے یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, یا ایھا الناس سوچ کر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. جیسے آپ علیہ السلام نے یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ نے اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو گے تو تم کامیابی کے اس منزل تک پہنچ جاؤ گے. یہ توحید کی بات کرو گے تو کامیابی تک تم پہنچ جاؤ گے. تو اسی طرح ایک جو عالم معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے جسے حضور علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کا وارث کہا, یہ نبی کا وارث ہے. تو جیسے نبی کی سوچ تھی کہ وہ سارے عالم کی ہدایت کے لیے سوچتے تھے, اسی طرح عالم کو بھی سارے عالم کی ہدایت کے لیے سوچنا پڑے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک بندے کی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک گھر ایک محل بناتا ہے, اور اللہ عالم کی توبہ سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک شہر کو سجائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی شہزاد صاحب میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ممبر و محراب سے یہ درس بہت کم جا رہا ہے, تو کیا وجہ ہے اس تمام چیزوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے محمد عریب بھائی, معاشرے میں علماء اکرام کی کیا ذمہ داری ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے. اللہ رب العالمین نے معاشرے کی اصلاح کے لیے یا نسل انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو کم و بیش اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام بھی تشریف لائے,
حضرت نوح علیہ السلام بھی تشریف لائے، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نسل انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ جب معاشرہ کفر کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، دلالت کے عمیق گڑھوں کے اندر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا۔ اس کے بعد یہ اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جو قرآن مجید فرقان حمید۔ سبحان اللہ۔ پھر بذات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب چونکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ معاشرے کی اصلاح، انسانیت کی ہدایت، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، لوگوں کو محبت کا درس دینا، انہیں امن کا درس دینا۔ تو سلسلہ نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا، لیکن انسانیت کے آنے کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے اور وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو کیا جیسے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، کیا برائیاں بھی ختم ہو گئی ہیں؟ برائیاں تو ہیں جس طرح پہلے تھیں، اور گمراہیت ہے جس طرح پہلے تھی، معاشرے کے اندر بگاڑ ہے جس طرح پہلے بھی تھا۔ تو پہلے بگاڑ ہوتا تھا تو انبیاء آتے تھے، تو اب بگاڑ ہے، اب نبی تو نہیں آ رہے، اب کون آئے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جس طرح معاشرے کی اصلاح کے لیے، نسل انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، تو اب سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد اب یہ ذمہ داری علماء پر آتی ہے۔ یہ علماء کا کام ہے کہ یہ وہ کردار ادا کریں جو کردار انبیاء نے ادا کیا، کہ معاشرے کی اصلاح کی، لوگوں کو پیار کا درس دیا، امن کا درس دیا، انہیں محبت کا پیغام دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے معاشرہ جس بے راہ روی کا شکار تھا وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کس طرح بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ تلواریں نکال لیتے تھے، میدان سج جایا کرتا تھا، جنگ، قتل و غارت گری شروع ہو جایا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں درس دیا، انہیں پیار کرنا سکھایا، انہیں محبت سکھائی، انہیں رشتوں کا احترام سکھایا، پڑوسیوں کے آداب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں سکھایا، انہیں بتایا کہ مل جل کر رہیں گے تو معاشرے میں اصلاح ہوگی، ایک اچھا اور خوبصورت ہمارا یعنی کہ گھر بھی اچھا ہوگا اور ہمارا محلہ بھی اچھا ہوگا اور ہمارا علاقہ بھی اچھا ہوگا۔ تو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی ہے، لوگوں کی اصلاح کی ہے، اسی طرح آج علماء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسی طرح وہ انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، بالخصوص اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ معاشرہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ مل کر رہتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں، اور لازمی سی بات ہے جہاں دو افراد رہتے ہوں تو کسی نہ کسی معاملے میں ان کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر تلخیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان کے اندر علماء کا موجود ہونا یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح کرتے رہیں، انہیں اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں وہ سناتے رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے درمیان موجود ہے جو قیامت تک امت کے لیے ایک رہنما کتاب ہے۔ ہر مسئلے کا حل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں رکھا ہے، اور علماء کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں معاشرے میں جو باتیں کریں گے، اگر لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر ایک یعنی کہ اچھا معاملہ پیدا ہوگا اور ان کی اصلاح ہوگی اور وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ زبردست زبردست، بہت شکریہ۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب، اور ناظرین گرامی عالم دین ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع پر؟ یہی کہ علماء کرام نئے دیکھنے والے ناظرین کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے کہ جو واقعی ضرورت رکھتا ہے، ایک اہمیت رکھتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے، علماء کرام کا کیا رول ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ معزز علماء کرام نے بڑی سیر حاصل گفتگو اس حوالے سے فرمائی ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ معاشرہ کا جو آغاز ہوتا ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ ایک گھر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گھر زوجین سے بنتا ہے۔ زوجین تب بنتے ہیں جب ان کا نکاح ہوتا ہے، اور نکاح پڑھانے کی ذمہ داری ایک عالم دین کی یا اس کے نمائندے کی ہوتی ہے، اور وہ پھر ایجاب اور قبول کراتا ہے، وہی انہیں بتاتا ہے کہ شریعت کے یہ تقاضے ہیں، یہ شرائط ہیں، یہ مہر ہے،
معجل کیا ہے اور معجل کیا ہے، اور پھر وہ انہیں اللہ رب العالمین کے نام پر، حضور کریم کے طریقے پر ایک رشتہ یا زواج میں منسلک کر دیتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے گھر سے، معاشرے کا آغاز ہوا، تھوڑا اور آگے بڑھے تو محلے داری کا معاملہ پیش آیا، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہر محلے کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے، اس مسجد کا ایک پیش امام ہوتا ہے، اگر وہ جامع مسجد ہے تو وہاں ایک خطیب ہوتا ہے، وہیں ایک قاری صاحب ہوتے ہیں جو بچوں کو آداب سکھاتے ہیں، انہیں دعائیں بتاتے ہیں، وہ انہیں نماز کے پڑھنے کا طریقہ سکھاتے اور سمجھاتے ہیں، اور پھر اسی سے آگے محلوں سے شہر، پھر شہر سے ملک، اور پھر بین الاقوامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ علماء کرام پر ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنا فرض منصبی چھوڑ دیا ہے، جو کام ان کے ذمے اللہ رب العالمین نے لگایا تھا، یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، یا معاشرے نے لگایا تھا، یہ وہ کام صحیح طور پر نہیں کر رہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت، اس گئے گزرے دور میں بھی آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی مسجد کے امام صاحب نے تنخواہ کی کمی یا کٹوتی یا عدم دستیابی پر ہڑتال کر دی ہو؟ کیا کبھی کسی کے وہم و گمان میں یہ بات آئی ہے کہ بارش کے موسم میں، طوفان میں، کرفیو میں، یا جو پینڈیمک آیا کورونا میں مساجد سے اذان کی آوازیں نہیں آئیں؟ کیا کبھی ایسا کسی نے دیکھا ہے کہ جنازہ تیار ہو اور کوئی اسے پڑھانے کے لیے موجود نہ ہو؟ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں حافظ قرآن کی ضرورت ہو اور ایک ہی صف میں کئی حفاظ بطور سامع موجود نہ ہو؟ الحمدللہ کراچی کے سندھ کے علاقے ٹنڈو آدم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ حفاظ کرام وہاں پائے جاتے ہیں، اور پاکستان کے حفاظ کرام کی اتنی مانگ ہے کہ مڈل ایسٹ میں، امریکہ، یورپ میں، مالدیپ میں، نہ جانے کہاں کہاں ان کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ یہاں پڑھنے والے بچوں کا قرآن انتہائی پختہ ہے۔ کل میری ایک محمدی مسجد ہے لسبیلا میں، تو ان کے جو امام اور یعنی قاری صاحب ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا کہ کتنا پریشر ہوتا ہے ایک حافظ قرآن پر، کیونکہ رمضان کے دن چل رہے ہیں نا، تراویح کے اعتبار سے میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں، کس قدر علامہ صاحب بھی تراویح پڑھاتے ہیں، کس قدر پریشر ہوتا ہے کہ مشابہ بھی نہ لگے، کسی کو لقمہ بھی نہ دینا پڑے، پیچھے کتنے حفاظ بھی کھڑے ہیں، کتنے سیٹ بھی کھڑے ہیں، اور وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ اور میں نے کہا آپ تو سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے آج اتنی لمبی پڑھا دی، تھک گئے، رکوع کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اقبال کے شاہین، کہاں رکوع اور وہاں کے صف میں مل جائیں۔ صورت احوال یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی عام آدمی، بطور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ کھڑا ہو کر دیکھ کر بھی باواز بلند دو رکوع بھی پڑھ کر سنا دے نا، تو میں مان جاؤں اسے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حفاظ کو، قراء کو، ائمہ کو، خطبہ کو اعزاز بخشا ہے کہ جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں کھپاتے ہیں، رب تعالیٰ اتنی ہی صلاحیت، کیپیبلٹی، استعداد ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اور عریب بھائی، علماء نے معاشرے کے کردار کے لیے وہ کردار ادا کیا ہے جو اللہ کے حبیب نے متعین فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور قرآن نے کہا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں لازماً ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن نے کہا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم ہی وہ بہترین گروہ ہو جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ فرد منصبی کیا ہے کہ تم نیکیوں کی انسسٹ کرتے ہو، کیونکہ علماء کرام آج حکم نہیں دے سکتے، جیسا کہ آغاز میں مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک کمزور کے مقابلے میں طاقتور زیادہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، حکمران ہے، اور اس کی رعیت اور رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ علماء کرام بھی، میں معذرت قطع کلام معاف، ایک بے چینی ہو رہی ہے، ایک سوال ہے میرے ذہن میں، اور وہ میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے بات کری تنخواہوں کی، جو ہمارے خطیب ہوتے ہیں، جو قاری صاحب مدارس میں ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو جو تنخواہیں ملتی ہیں، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ 7,000 8,000 روپے ماہانہ ان کو ملتا ہے، اور وہ بھی کبھی کبھار اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارے جو ہے بہت زیادہ اس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر مدارس کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے جو چندہ جمع کرتے ہیں، ان کے پاس چیزیں ہیں، تو کیا یہ کانسیپٹ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔
بہت افسوسناک بات ہے، بہت ہی المناک بات ہے، اور جتنی ناک آ جائے اس کے اندر اتنی زیادہ ناک کٹے گی، یہ اس کے اوپر جتنا ہم زور دیں گے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کا بار آپ کے کاندھوں پر آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپنے کپڑوں کا گٹھر سر پہ لاد کر بازار جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے روکا، فاروق اعظم نے کہا ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے خلافت کا بار اٹھایا ہے لیکن اپنے گھر کا بوجھ تو نہیں ہٹا دیا، ان کے لیے تو ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ ذریعہ معاش اختیار کریں گے تو پھر امت کو کون دیکھے گا، قوم کی کون نگہبانی کرے گا، اصلاح معاشرہ کیسے ہوگی؟ تو پھر آپ نے فرمایا پھر کیا ہو؟ کہا کہ آپ کے لیے وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو پھر اب مشاورت ہوئی کہ وظیفہ کتنا مقرر کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ جو مدینہ کے مزدور کی روزانہ کی اجرت ہے، روزینہ ہے، وہ میرا مقرر کر دو۔ کسی نے کہا حضرت اس میں تو آپ کا گزارا ہی نہیں ہوگا، فرمایا تو پھر مزدور کی اجرت کو بڑھا دو۔ تو جو مدارس کے اساتذہ کرام ہیں، جو دراصل قوم کے معمار ہیں، وہ جو جنہیں ہم اب دیکھیں نا مدارس کے اندر شیخ الحدیث کی بڑی کرسی بھی ہوتی ہے، بڑی مسند بھی ہوتی ہے، بڑی وقت بھی ہوتی ہے، لیکن جو قرآن کریم حفظ کرانے والے قاری صاحب ہیں ان کی وہ عزت نہیں ہوتی، وہ مقام نہیں ہوتا، جبکہ قرآن تو منبع ہے نا، قرآن تو مرکز ہے، علوم کا سرچشمہ ہے۔ اور حضور کریم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جب تک معاشرہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہیں بہترین نہیں قرار دے گا جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اس وقت تک معاشرے کا کوئی فرد بھی بہترین نہیں ہو سکتا۔ تو جو محترم حضرات ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، عند اللہ وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے کہ اگر جن کے نام پر مدرسے چل رہے ہیں، مساجد قائم ہیں، ممبر و محراب سے صدائے حق گونج رہی ہے، قال اللہ اور قال الرسول کے ترانے بج رہے ہیں، وہاں کے جو اصل کرنے والے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ترسا رہے ہوں، اور جو اس کے محترم حضرات ہیں، متولیان ہیں، وہ پھر اسی پیسے پر عیش کر رہے ہوں، تو یہ اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ سے ایک سوال آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اور رہنمائی چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ مدارس کے جو طلبہ ہیں، مدارس کے جو بچے ہیں، وہ صرف جاتے ہیں تو کسی مدرسے میں جاتے ہیں، جب اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں تو مدرسے میں جاتے ہیں یا کسی مسجد میں جاتے ہیں، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی سرکاری نوکری پر جائیں یا کسی ایسے شعبے کے اندر ملک کی خدمت کریں اور تمام چیزوں کو ایک بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کریں، قرآن و سنت کے حساب سے چیزوں کو لے کر آئیں؟ یہ جواب آپ دیں گے۔ ایک وقفے کے بعد کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔